بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ النجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا۔ آپ کے پاس جتنے آدمی تھے، مسلمان اور کافر، ان سب نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ البتہ ایک بوڑھا شخص امیہ بن خلف اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعد میں وہ بوڑھا کافر ہی رہ کر مارا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1067۔ سالم نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، آپ نے پھر فرمایا کہ چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتے وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1092۔ حفص بن عاصم بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ کو سفر میں کبھی سنتے پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ جل ذاکرہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1101۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1123۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، جائز نہیں کہ ایک دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1088۔